بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نور السماوات والأرض يهب الحكمة لمن يشاء من عباده ويصرفها عمن يشاء، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المجتبى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، محترم سامعین کرام، آج میری تقریر کا موضوع یوم عاشورہ ہے۔ مسلمانوں کی زندگی میں یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کی بہت اہمیت ہے۔ اس اہمیت کی بہت سی وجہیں ہیں، ان میں سب سے بڑی وجہ عام مسلمان کی سمجھ کے مطابق شہادت حسین ہے۔ عام مسلمان یہی سمجھتا ہے کہ 10 محرم الحرام کو جو بھی اہمیت اور فضیلت حاصل ہوئی اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اس تاریخ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ مظلومانہ شہید ہوئے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کی اہمیت شہادت حسین سے بہت پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے سے اس کو اہم دن مانا گیا ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ محترم حضرات، یوم عاشورہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کا نام ہے۔ خود محرم الحرام کو اسلام میں بہت فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ فرمایا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم کا روزہ ہے۔ سن ہجری کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ اسی مہینے سے اسلامی نیا سال شروع ہوتا ہے۔ اسی مہینے کی 10 تاریخ یوم عاشورہ کہلاتی ہے۔ یہی وہ یوم عاشورہ ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشورہ، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسے دن کے روزے کی فکر میں جس کو دوسرے دن پر فضیلت دی ہو اتنا زیادہ مبالغہ کرنے والا نہیں دیکھا جتنا کہ عاشورہ کے روزے کی فکر میں۔ یہی وہ یوم عاشورہ ہے جو مسلمانوں پر رمضان مبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے فرض تھا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ صوم عاشورہ سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ صوم عاشورہ ہے جو مسلمانوں پر پہلے فرض تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمر بصیام عاشورہ ویحثنا علیہ ویتعاہدنا عنہ، فلما فرض رمضان لم یأمرنا ولم ینہنا ولم یتعاہدنا عنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کا روزے کا حکم فرماتے تھے اور ہم کو اس پر ابھارتے تھے اور اس تاریخ کے آنے پر ہم کو دھیان دلاتے تھے، لیکن جب رمضان مبارک کا روزہ فرض ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو ہم کو حکم دیا اور نہ ہی ہم کو روکا اور نہ ہی اس تاریخ کے آنے پر ہم کو توجہ دلائی۔ یعنی چونکہ رمضان مبارک کے روزے کی فرضیت کے بعد عاشورہ کا فرض روزہ نفل بن گیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو حکم فرمایا اور نہ ہی منع فرمایا اور نہ ہی ترغیب دلائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ یہودی اس تاریخ یعنی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، ما هذا اليوم الذي تصومونه، یہ کیسا دن ہے کہ تم اس میں روزہ رکھتے ہو؟ یہودیوں نے جواب دیا، هذا يوم عظیم، یہ تو بڑا دن ہے، انجى الله فيه موسى وقومه، اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کو نجات دی، وغرق فرعون وقومه، اور فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو غرق کر دیا، فصامه موسیٰ شکرا، لہذا موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکرے کے طور پر روزہ رکھا، فنحن نصومه، اسی لیے ہم بھی ان کی اتباع میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، پھر تو ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں کہ اس تاریخ میں موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں روزہ رکھیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما انہی کی ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صوم عاشورہ صرف یہودی ہی نہیں رکھتے تھے بلکہ یہودیوں کے ساتھ نصارہ بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کی مخالفت کرو، یعنی یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، اور حکم فرمایا لئن بقیت لأصومن التاسع، کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اسی لیے حکم دیا جاتا ہے کہ جو حضرات عاشورہ کا روزہ
رکھیں وہ صرف 10 محرم الحرام کا نہ رکھیں بلکہ 9 10 یا 10 11 2 دن لگاتار روزہ رکھیں تاکہ یہود و نصارہ کی مشابہت سے محفوظ رہیں۔ محترم حضرات، میں نے یہ جو احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں، کیا ان سے یہ بات واضح نہیں ہو جاتی کہ شہادت حسین کی وجہ سے اس دن کو فضیلت حاصل نہیں ہوئی، بلکہ اس دن کی فضیلت تو بہت پہلے سے ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن میں روزہ رکھتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس دن پہلے سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس لیے جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کی اہمیت شہادت حسین کی وجہ سے ہے، ان کا یہ کہنا غلط ہے، اس لیے ان کو اس کہنے سے بچنا چاہیے۔ اسی پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا